سیر نے لکھا کہ یہ حضرت ابراہیم قندوزی ان بزرگوں میں سے ہیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجر کے اندر جو پرشین سٹیٹ ہے، بغداد اور عراق سائڈ کا علاقہ ہے، ایران سائڈ کا علاقہ ہے سنجر، وہاں کے اندر آپ اپنے باغ کے اندر پانی دے رہے تھے تو وہاں سے ایک بزرگ گزرے، پھٹا ہوا لباس ہے، گدڑی پہنی ہوئی ہے اور ایک گٹھڑی باندھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک وہ گٹھڑی کو ڈنڈے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور اس کے کندھے پہ ڈالے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 15 سال کی عمر، بھی بچے ہیں، اپنے باغ کی نگہبانی کر رہے ہیں. تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک بندہ ہے بظاہر تو ایک فقیرانہ لباس کے اندر ہے، تو آپ ایک دم اپنے باغ سے باہر آئے اور ادھر سے وہ آ رہے تھے حضرت ابراہیم قندوزی، اور ادھر سے آپ گئے اور آپ نے جا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 15 سال کی عمر، آپ نے جا کر ان سے سلام کیا. اچھا، جب حضرت ابراہیم قندوزی علاقے سے گزر کے آ رہے ہیں تو علاقے کے جو دوسرے بچے ہیں وہ ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی پاگل پتہ نہیں کتوں اٹھ کے آ گیا. کئی بچے ایسے ہیں جو ان کو پتھر مار رہے ہیں اور آگے سے حضرت ابراہیم قندوزی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کیوں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سمجھتے ہیں، دنیا کی دولت کو، دنیا کے اقتدار کو، دنیا کے اختیار کو، کیونکہ خدا نے انہیں روحانی جہان کا بادشاہ بنایا ہوتا ہے. وہ نگاہ سے بھی فیض پہنچاتے ہیں، اخلاق سے بھی فیض پہنچاتے ہیں، کردار سے بھی فیض پہنچاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم قندوزی آ رہے ہیں تو بچے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پتھر مار رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کہ پاگل آ گیا جی، دیکھو گدڑی اٹھائی ہوئی ہے، ایک پنڈڑی بند کے پتہ نہیں کتوں کسی جنگل میں اٹھ کے آ گیا، تو آپ ہنس رہے ہیں. اتنے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 15 سال کی عمر ہے، آپ اپنے باغ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مجذوب ہیں اور بچے ان کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں اور وہ مسکراتے جا رہے ہیں اور بچوں پر توجہ نہیں کر رہے، جا رہے ہیں. آپ ایک دم ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلام کیا، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. جہاں سے حضرت خواجہ معین الدین کی نظر، نگاہ اور آپ کی زندگی بدلی ہے، میں اس منظر کو پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ میں اس لیے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نگاہ ولی ہوتی ہے، یہ کیسی ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صرف اس بات کو سوچیں کہ اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا ہے تو جس پر خواجہ کی نگاہ ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو خواجہ کی نگاہ کا یہ عالم ہے. تو جس پر خواجہ غریب نواز پر جس شیخ کی نگاہ ہوگی، جس ولی کی نگاہ ہوگی، یا بارگاہ رسالت سے جو حضرت خواجہ صاحب کو فیض ملا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ سوچیں تو صحیح. 15 سال کی عمر آپ جا کر ان سے ملے، السلام علیکم کہا، ان نے ہاتھ بڑھایا حضرت ابراہیم قندوزی نے. کوئی پتہ نہیں، خواجہ صاحب نہیں جانتے کہ کون ہے یہ، نہ نام جانتے ہیں نہ ان کا تعارف ہے. لیکن چونکہ جن کا ازل سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس وجود میں، کائنات کے اندر جو ہے وہ دین کی خدمت کرنی ہے، روحانیت کو پھیلانا ہے، آپ ایک دم اپنے اخلاق کی وجہ سے، نبی پاک کی حال سے آپ کا تعلق تھا. سال کی عمر، ادھر سے حضرت ابراہیم قندوزی آ رہے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے، بچے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ ایک دم آگے بڑھے، ان کا ہاتھ چوما. ہاتھ چومنے کے بعد ان سے کہا کہ حضرت مجھ پر کرم فرمائے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے بچے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو باغ ہے یہ میرا انگوروں کا باغ ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اس باغ کے اندر قدم رکھیں. تھوڑی دیر آپ کہیں سے سفر پہ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر آپ یہاں میرے باغ میں بیٹھیں گے، باغ میں برکت بھی ہو جائے گی، تو میں آپ کو ٹھنڈا پانی بھی پیش کروں گا اور کچھ کھانے کے لیے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. حضرت ابراہیم قندوزی نے ایک دم خواجہ صاحب کی پیشانی پہ نظر ڈالی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو نہیں پتا کہ یہ حضرت ابراہیم قندوزی ہیں. یہ وہ ابراہیم قندوزی ہیں کہ جن سے ملنے کے لیے غوث پاک نے جو ہے وہ آپ سے ایک دن اور ایک رات کا وقت دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک دن اور ایک رات گزارنا چاہتا ہوں. تو آپ کہنے لگے ٹھیک ہے بچے، میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں، لے چل. آپ باغ کے اندر گئے. حضرت خواجہ صاحب نے اپنی جو دستار تھی، سر پہ پگڑی تھی، اس کو اٹھایا، اس کو کھولا. کھولنے کے بعد چادر بنائی اور چادر درخت کے نیچے بٹھائی. بچھانے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی سے کہا کہ حضور آپ یہاں بیٹھیں.
آپ بیٹھے، آپ ایک دم گئے باغ کے اندر، ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اس کے اندر جا کر آپ نے مٹی کا بنا ہوا پیالہ تھا، اس کو دھویا۔ دھونے کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے جو ہے وہ اس میں پانی بھرا اور انگوروں کا جو باغ تھا اس سے پکا ہوا تازہ انگوروں کا خوشہ توڑا، اس کو دھویا اور اس خوشے کو ایک پلیٹ کے اندر ڈالا اور با ادب دو زانوں ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے کہا کہ حضور اب ٹھنڈا پانی پئیں اور یہ انگور ہیں تناول فرما لیں، میرے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے جب ان کی پر نگاہ ڈالی نا، آپ نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا، اس کو کھایا، جو پانی لائے اس پانی کو پیا، پینے کے بعد جو اپنی گٹھڑی تھی نا اس کو اتارنے کے بعد اس گٹھڑی کو کھولا، اس گٹھڑی کو کھولنے کے بعد اس کے اندر جو وہ بیگ کے اندر کوئی چیز تھیلی کے اندر پڑی ہوئی تھی، کپڑے کی بنی ہوئی تھیلی تھی، اس کو کھولا، اس کے اندر سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا۔ کیا کیا؟ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، یا ایک کھلی، اس کو لکھا ہوا کہ وہ سوکھی روٹی ہی ہوتی ہے، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالنے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی نے اس روٹی کے ٹکڑے کو چبایا، چبانے کے بعد اس کو گودا بنایا، گودا بنانے کے بعد پھر ان کو قریب بلایا اور وہ اپنے منہ سے وہ ٹکڑا گیلی روٹی کا نکال کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے منہ میں دیا، بولا بیٹے تو نے میری دعوت کی ہے، میں تیری دعوت کرتا ہوں، میں تیرے انگور کھاتا ہوں، تو جو میں دے رہا ہوں تو یہ کھا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جڑا کسے تے احسان کرے بدلے وچ اس دے نال اچھائی کرنی چاہیے ہے، بدلے وچ اس دے نال احسان کرنا چاہیے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، خواجہ صاحب نے ان کو انگور پیش کیے اور حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی گٹھڑی سے خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، بس حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں کیا ڈالنا تھا، تمام جہان میرے سامنے منکشف ہو گیا۔ دنیا سے کہتے ہیں بالکل میری وہی حالت ہوگی جس طرح ابراہیم قندوزی پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر جنگلوں کے اندر، ویرانوں کے اندر، غاروں کے اندر سفر کر رہے ہیں، آپ وہیں وہ حضرت ابراہیم قندوزی کہتے بس میں نے وہ ٹکڑا کھایا نا، حضرت خواجہ صاحب کہتے وہ حضرت ابراہیم قندوزی کے منہ سے نکلا ہوا وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا میں نے جیسے کھا کر اپنے گلے سے نیچے اتارا نا، آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، میرے جسم میں جان نہیں تھی، دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، تو کہتے جب جیسے ہی میری آنکھ کھلی نا، خواجہ صاحب کہتے میں نے دیکھا تو وہاں نہ ابراہیم قندوزی ہیں نہ کوئی بزرگ ہیں، وہ بھی چلے گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تو نکل گئے، کہتے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے جا رہا ہوں، اور وہیں سے باہر نکلے، وہاں کے 2-4 یتیم بچوں کا گھر تھا، ان کو بلایا، ان کے والدین کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا انگوروں کا باغ ہے جو میرے ترکے میں مجھے ملا تھا، میں ان یتیم بچوں کے نام کرتا ہوں، ان کا صدقہ کرتا ہوں، ان کے نام اپنی ساری جائیداد کرتا ہوں، اور اپنے انہی 2 کپڑوں کے اندر جن کو پہنا ہوا تھا آگے ابراہیم قندوزی جا رہے ہیں، پیچھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جا رہے ہیں۔ پھر سفر ہوا، پھر بغداد کے مختلف شہروں کے اندر آپ جو ہے علم کی تلاش میں نکلے، حضرت شیخ حسام الدین کے پاس آپ پہنچے، وہاں سے آپ نے علم حاصل کیا، قرآن کو حفظ کیا، عالم بنے، پھر اس کے بعد جناب تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ جس طرح ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے میری دنیا بدلی ہے، اس لیے مجھے روحانی تربیت بھی کسی سے اسی طرح حاصل کرنی چاہیے۔ پھر آپ مرشد کی تلاش کے اندر نکلتے، سفر کرتے کرتے ایک جہان